بکواس برداشت نہیں ہوگی، بدمعاشی کا جواب ڈبل بدمعاشی سے دیا جائے گا۔ سینیٹر فیصل وافدہ کا ایکس پر سیاسی مخالفین کو سخت پیغام۔ ایکس پر کے پی کی صوبائی حکومت اور 9 مئی کے واقعات میں ملوث عناصر کے خلاف نہایت سخت موقف اختیار کیا۔ کہا فیملی کو حال احوال کے لیے اور وکیل کو کیس سے متعلق ملنے کی اجازت ہے۔ فیملی کی ملاقاتیں بھی سیاسی پیغام پر مشتمل ہو رہی ہیں، اب سے وہ بھی بند کر دی جائیں گی۔ وکلاء نے کیس کے علاوہ کوئی سیاسی پیغام دیا تو وہ بھی بند کر دی جائیں گی۔ جیتی ہوئی افواج اور سپہ سالار کے خلاف مزید بکواس برداشت نہیں کی جائے گی۔ اشتعال کرنے والی پارٹی اس دوراہے پر لے آئی ہے کہ واپسی اب مشکل ہے، اب کیسز اور چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے انچ برابر کوئی مزید کھلبلی مچائی تو سیاست بھی گورنر راج سے ختم کر دی جائے گی۔ 9 مئی کے دہشت گرد جو کہ کے پی میں چھپے ہوئے ہیں، ان سمیت سب اپنی خیر منائیں۔ پاک سعودی مسلح افواج کا برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے سعودی رائل لینڈ فورسز کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن سعود نے ملاقات کی۔ دونوں برادر ممالک کے درمیان دفاعی تعاون، علاقائی سلامتی اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طویل المدتی برادرانہ اور اسٹریٹجک عسکری تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ نے بھی ملاقات کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان اور بحرین کے فوجی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ کمانڈر بحرین نیشنل گارڈ نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا اور علاقائی امن و استحکام میں اس کے کردار کو تسلیم کیا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز نوٹیفیکیشن کے بعد وائس چیف آف آرمی اسٹاف کا تقرر کر سکتے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی صوابدید ہے کہ وہ اپنی معاونت کے لیے کسی کو رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ عہدہ پہلے سے موجود ہے، لیکن اس پر تقرر کبھی ہوتا رہا ہے، کبھی نہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز اگر چاہیں تو وائس چیف کا تقرر کر سکتے ہیں۔ 18ویں ترمیم سے پہلے اور بعد میں سرکاری ہسپتالوں کی حالت سب کے سامنے ہے۔ صوبوں کے مسائل کے حوالے سے بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کراچی میں ایس آئی یو ٹی کے نئے بلاک کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ 5 اسٹار ہوٹل کو 5 اسٹار صحت کی سہولیات میں تبدیل کر دیا گیا۔ سندھ دنیا کے سب سے بڑے دل کے امراض کے مفت علاج کا مرکز بن گیا ہے۔ ڈاکٹر ادیب رضوی کے ساتھ مل کر سرگودا اور رحیم یار خان میں بھی ایس آئی یو ٹی بنائیں گے۔ سائبر نائف کی ٹیکنالوجی سے مفت علاج عوام کو پہنچا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے نئے بلاک کا دورہ کیا اور مریضوں سے ملاقات کر کے ان کی خیریت دریافت کی۔ NICVT پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں سب سے بڑا مفت علاج کا دل کے علاج کا نیٹ ورک ہے۔ دل سے لے کے بون میرو تک، کینسر تک ادھر بھی کیا جا رہا ہے، جو کہ ممکن ہی نہیں تھا پرائر ٹو دی 18th امینڈمنٹ۔ پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر ادیب رضوی کے ساتھ مل کے SIUT کو گجر خان، سرگودا، رحیم یار خان اور DI خان میں بھی فیسلٹیز کھولیں گے۔ دنیا میں آج تک واحد سائبر نائف فیسلٹی ہے جو 100% مفت علاج پاکستان کے عوام کو پہنچا رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی بانی PTI کی بہنوں پر تنقید۔ ایکس پر پیغام میں کہا یہ اقتدار کے لیے ڈیسپریٹ لوگ ہیں، سلائی مشین بند ہے اس لیے دکھی ہیں اور بھارتی میڈیا کی پناہ لے رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی جنگ پاکستان میں لڑیں، دشمن کی گود میں بیٹھ کر وطن دشمنی نہ کریں، ضرف کا مظاہرہ کریں۔ ہم نے 6 مہینے قبل فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر فورس اور نیوی کی قیادت میں ہندوستان کو پھینٹی لگائی۔ 7 جہازوں کی بات صدر ٹرمپ نے 61 مرتبہ کہہ کر موتی کی آتما رولتی ہے۔ PTI رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے کہ PTI چاہتی ہے کہ آئین میں جس کا جو کردار ہے وہ وہاں تک رہے۔ خواہش ہے ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، تمام ادارے مضبوط ہوں۔ خیبر پختونخوا کا NFC میں جو شیئر ہے وہ دیا جائے۔ وار آن ٹیرر کے بعد خود کچھ دھماکے اور ڈرون حملے ہوئے، ماضی میں بھتے کی کالز آتی تھیں تو کون سرمایہ کاری کرتا؟ سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے کہا کہ ٹارما کی رپورٹ کے مطابق ایکسپورٹ نیچے گر گئی، تجارتی خسارہ 37% بڑھ گیا، گورننس کا سسٹم اتنا خراب ہے کہ کوئی سرمایہ کاری نہیں کرے گا۔